ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو عرفان نظری کی تعلیم دیں۔ عرفان عملی یہ تھا جو بزرگوں میں رائج تھا، اور وہ عرفان عملی یہ تھا کہ وہ اللہ کا ذکر اور شیخ اپنی صحبت کے ذریعے لوگوں کی طبیعتیں تبدیل کرتا تھا۔ صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحبت کا کوئی بدل نہیں تھا، اسی لیے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ہمارے اس دور میں بھی صحبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی۔ عرفان عملی تھا۔ عرفان عملی کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ اپنے ہاں آنے والوں کی خانقاہ میں تربیت کرتے تھے، اللہ کا ذکر، مراقبات، ان چیزوں کی تلقین فرماتے تھے۔ وہ ان چیزوں کو سنت نہیں سمجھتے تھے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جتنے چشتی، قادری، نقشبندی، جتنے مشائخ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کو کسی خاص حد سے کراتے تھے، اور اس سے نفس پہ قابو پا لیتا تھا سالک، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی روح میں وہ ذکر بس جاتا تھا، رچ جاتا تھا، اور وہ جو عرفان عملی تھا، عملاً خدا کی معرفت حاصل کرنا، یہ یاد رکھیے گا، اس معرفت عملی میں وہ جو ذکر اور مراقبات اور مراقبہ ذات میں جو چیزیں مشاہدے میں آتی تھیں اس کو وہ لکھتا تھا، اور یہ جو اس کی تحریر تھی، اس کے نفس پہ جو چیزیں بیتتی تھیں، اندر روح پہ جو کچھ وارد ہوتا تھا وہ لکھتا تھا، اور یہ لکھنا ہی عرفان نظری ہے۔ اتنی سی بات۔ وہ لکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیزیں دکھائیں۔ وہ لکھتا تھا کہ وجود کیا چیز ہے۔ وہ لکھتا تھا کہ وجود کی وحدت کیا چیز ہے۔ تو وحدت الوجود کے مسئلے کو جب اس نے لکھا تو اپنے پاس سے نہیں لکھا، بابا جو کچھ اس نے دیکھا تھا سچ تھا، جھوٹ تھا، صحیح تھا، غلط تھا، اس صوفی نے اپنی مکاشفات کو، اپنے اوپر بیتی ہوئی چیزوں کو مندرج کر دیا۔ وہ جو درج کیا یہی مثنوی معروم ہے، ایک بڑا حصہ اس کا، یہی جو کچھ اس نے درج کیا فتوحات مکیہ ہے، یہی فرید الدین عطار ہے، جو کچھ اس کے نفس پہ گزری وہی مرید ہندی اور پیر رومی ہے۔ علامہ اقبال کے نفس پہ جو گزری انہوں نے لکھ دیا۔ جرم کیا ہے اس میں؟ یہ عرفان نظری کہلاتا ہے۔ اور ہم 2.5 سال کے سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اپنے بچوں کو عرفان نظری پڑھانا چاہیے۔ اس عرفان نظری میں وحدت الشہود آ جاتی ہے۔ یہ وحدت الشہود کیا ہے؟ علاء الدولہ سمنانی اور ان سے پہلے کے جو مشائخ تھے ان پہ یہ کھلی تھی، لیکن علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت زیادہ چیزیں کھل گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساری ان چیزوں کو تحریر کیا، اور انہوں نے کہا اس زمانے کا سب سے بڑا صوفی تلاش کرو کون ہے۔ پتہ چلا کہ بہار میں شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس وقت ان کا بڑا قدم راسخ ہے ان معاملات میں۔ انہوں نے اپنی ساری چیزیں لکھ کے خلفاء کو روانہ کیا اور کہا کہ حضرت کے پاس جاؤ اور ان سے تصدیق کراؤ یا تردید کراؤ۔ حضرت نے اسے دیکھا، پڑھا سب کچھ، اور آخر پہ فرمایا کہ علاء الدولہ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ صحیح ہے، سب چیزیں درست ہیں۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اب بھی تحریرات موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، پورا ریکس ہیں پورے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں پڑھی بھی ہیں۔ کسی نے پڑھنا ہو تو دیکھ لے۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے پڑھا اور متاثر ہوئے، ان میں ایک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں جو آتا ہے نا کہ وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات صوفی کے مکاشفات سے اور اہل عقل کی عقل سے اور فلسفیوں اور علم کلام کے دلائل سے بہت بلند ہے۔ وراء الورا اور بھی بہت، ثم وراء اور اس سے بھی بلند اور بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین اللہ کی ذات وہ ہے۔ یہ فکرہ اصل میں علاء الدولہ سمنانی کا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ اس فکرے کو لیا ہے، بہت جگہ لکھا ہے، اور وہ تو بس پھر مسئلہ ہمارے یہاں حل ہو گیا اس طرح سے کہ انہوں نے ہم نے ایک خط حضرت رحمۃ اللہ کا پڑھا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ حضرت میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو تصوف میں علاء الدولہ سمنانی سے بہت متاثر ہوا، ان کی تحریرات سے۔ یہ وہ اصطلاح پھر ہم پہ اکدا کھلا کہ اوہو یہ تو علاء الدولہ کی بات تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد رحمۃ اللہ سے لیا وہاں سے۔ یہ عرفان نظری بتاتا ہے کہ عالم تجلیات کیا ہیں۔ یہ عرفان نظری وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی سب سے مشکل مسئلہ، کم سے کم اپنی حد تک کہتے ہیں سب سے مشکل مسئلہ عرفان نظری میں یہ وحدت الوجود کا ہے، الا یہ کہ سالک خود اس مقامات سے گزرا ہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ اس مقام سے گزرے تھے، انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ وحدت الوجود کی یہ چیزیں میں آج کل اس سے گزر رہا ہوں۔ پھر ایک خط لکھا اور کہا مجھ سے اصرار سے کہا جا رہا ہے کہ تو مہدی ہے۔ ان کے شیخ نے جواب میں لکھا کہ مہدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے پہ آپ ہدایت پر ہیں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ ہدایت پہ ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایسے ہی نہیں تھے بھیا، لکھا ہے یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہے، پورے بر صغیر کی، جب آزادی، کانگریس، مسلم لیگ اور انگریز بری طرح الجھے ہوئے تھے، انگریز اپنے سیاسی مخالفین کو کہاں چھوڑتا تھا؟ جیلیں ہو رہی ہیں، وہاں آزاد جیل میں، فلاں جیل میں مقدمے چل رہے ہیں، اس شباب کی جنگ میں انہوں نے لکھا اپنے شیخ کو کہ رات آقائے نامدار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور مجھ سے فرمایا کہ پورے بر صغیر کی وزارت عظمیٰ تمہیں دیتے ہیں، تم وزیر اعظم بن جاؤ۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر، نیپال تک تو میں خاموش رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا مطلب یہ کہ بتاؤ وزیر اعظم بنتے ہو، ہم دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے خوش رہے۔ اگر وہ دنیا کوئی ہے عالم روحانیت، اور یقیناً ہے، پورے بر صغیر کی وزارت عظمیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا مانگی کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے خوش رہے۔ یہ ان چھپے ہوئے ہیروں کا حال ہے جنہیں دنیا نہیں پہچان سکی، لیکن اس کائنات میں کیا کیا ہوتا ہے یہ جن پہ بیتتی ہے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے یہ عرفان نظری پڑھانا چاہیے۔ اسی میں پھر بحث آتی ہے کہ عالم تجلیات کیا ہے، اسی میں پھر بحث آتی ہے کہ حضرات خمس کیا چیز ہے۔ پہلی مرتبہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرات خمس سے مطلب یہ ہے کہ 5 دنیائیں ہیں۔ ایک عالم نفس ہے، انسان کا نفس، اس کا اتار چڑھاؤ، اس نفس پہ وارد ہونے والی کیفیات، اس نفس پہ جو کچھ گزرتی ہے نفس انسانی پہ۔ عرفان نظری میں پتہ چلتا ہے کہ میرا نفس کہاں پر، کس مقام پر ہے۔ اسے ایسی بات خیال میں آئی، یہ جو عالم نفس ہے نا اندر،
یہ اہل سنہ اور اہل تشیع دونوں اس پہ متفق ہیں کہ روح انسانی کا مسخ قیامت میں ہوگا۔ جس شخص کے اندر بے حیائی غالب تھی وہ شخص انسان کی صورت میں نہیں، قیامت میں چولا اس کی روح پہنے گی، اور وہ چولا اور کپڑا جو پہنے گی وہ سور کی کھال، سور کی شکل ہے، اس لیے کہ اندر اس کے جنس، اس کی کشش، حرام کا استعمال، یہ سب چیزیں تھیں۔ دنیا میں انسانوں کی طرح تھا، حقیقت میں جب اٹھایا جائے گا قیامت میں تو سور کی شکل میں۔ مال کی محبت غالب تھی، کتے کی شکل میں۔ کبر غالب تھا، چونٹی کی شکل میں۔ صحیح بخاری میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں لوگ پاؤں میں روندیں گے چونٹیوں کو، اور چونٹیاں جو ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں پکڑتے تھے، سر اٹھا کر چلتے تھے غرور کے مارے ہوئے۔ قیامت میں چونٹیوں کی طرح ان کی صورت چونٹیوں کی شکل میں بگاڑی جائے گی اور لوگ پاؤں سے روندیں گے۔ ملا صدرہ نے بہت کچھ اس پہ لکھا۔ عالم نفس پورا ہے، یہ پتہ چل جائے گا، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، زیادہ نہیں، آنکھیں بھی کون سا پوری بند ہو جاتی ہیں، وہ بھی بس اس عالم میں جب دستک کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو گھر والے فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ابھی، اور ڈاکٹر بھی مایوس نہیں ہوتے، اور اسے پہنچا دیتے ہیں کہ چلو بھئی اب یہ جہان تمہارا شروع ہو گیا۔ اس عرفان نظری میں، یہ عرفان نظری جو ہے یہ اصل میں عرفان حقیقی عملی اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عرفان نظری پڑھ کے کوئی صوفی بن جائے۔ عرفان عملی میں، عرفان حقیقی میں، عملی میں جب کوئی آدمی معرفت کی منازل طے کرتا ہے تو اسے اپنے حساب سے پھر ادھر سے بھی مشاہدات شروع ہوتے ہیں، اور پھر جتنی اس کی استعداد اور قرب باری تعالیٰ ہوتا ہے اتنی دنیایں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ وہ زندگی کوئی اور ہے، وہ جہان ہی کوئی اور ہے جو اس پہ کھلتا ہے۔ سوائے حیرت کے اور کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ وہ حیرت ہے، حیرت اندر، حیرت اندر، حیرت است، حیرت کا جہان کھل جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، جو کچھ دیکھتا ہے بول نہیں سکتا، کبھی اندر بھر جاتا ہے تو لکھ دیتا ہے کہ یہ چیز۔ اس لیے عرفان نظری میں جو چیزیں آتی ہیں پھر عالم نفس کے ساتھ عالم مادہ کھلتا ہے کہ مادیت ہے کیا چیز، مادہ ہے کیا۔ مادہ ہر وہ چیز جس کا حجم ہو، لمبائی چوڑائی ہو، وزن ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ ملحد کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات مادے کی تخلیق ہے، ایسا مادہ جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، دھات کا ٹکڑا ہے، بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا، پتھر تھے، کیا چیز کیا تھی، مادہ تھا نا، میٹر۔ نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ رہنمائی کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس میں قوت شامہ ہے، نہ کسی چیز کو سونگھ سکتا ہے۔ یہ لائے ہیں اس مادے کو کہاں؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ عز و جل جو صاحب صفات ہے، صفات باری تعالیٰ ہیں، اور اس کی چار صفات کا کوئی، اس کی کسی صفت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، لیکن چار: علم، ارادہ، قدرت اور حیات، یہ 8 یا 7 صفات میں سے بھی 4 صفتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ کائنات اور مادہ کروڑ برس میں بھی ہر برس جنم لیتے رہیں تو بو تک نہیں سونگھ سکتے اللہ کی ان صفات علیہ کی عز و جل۔ یہ مادے کی دنیا ہے،
اس لیے مادہ، پیسہ، اس سے جو کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ صوفی نہیں دیکھتا. صوفی جانتا ہے کہ مادے کی دنیا کیا ہے، اس پہ گزری ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس کوچے سے شناسا ہوتا ہے. یہ حضرات خمس، اس میں سے تیسری چیز ثالث، وہ پورے کی پوری ایک دنیا عالم عقل اس پہ کھل جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ عقل کیا چیز ہے، وہ جانتا ہے کہ عقل کو شکست کہاں ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ عقل کیا تدبیر اسے بتا رہی ہے اور خدا کی تقدیر کیا کر رہی ہے. وہ جانتا ہے کہ عقل خود محتاج، وہ جانتا ہے کیا خوب کہا ہے. بو علی دست رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ نے بو علی در غبار ناکا گم کرد. بو علی جو تھے، بو علی سینا، ابھی آتے ہیں، آج تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرتے ہیں. بو علی اونٹنی جو جا رہی تھی نا قافلے میں، اس سے جو گرد اٹھی زمین سے، اس میں گم ہے، ابھی تک گرد میں راہ تلاش کر رہا ہے کہ کدھر جانا ہے. دست رومی محمل لیلا گرفت، اور معروم مثنوی والے، اس نے ہاتھ بلند کیا اور جا کر لیلا جس حوج میں بیٹھی ہوئی تھی جا کے اس کو پکڑ لیا. اور وہ لسینہ ابھی تک راہ ڈھونڈ رہا ہے. عقل کا عالم کھلتا ہے، نفس کا کھلتا ہے، مادے کا کھلتا ہے، اور چوتھا عالم جو اس پہ کھلتا ہے وہ عالم مثال ہے. اس عالم مثال کے کیا کہنے، مثالی زندگی، مثالی ایک چیز عطا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بازو کٹ گئے اور وہ پھر اس طرح جنت میں ہیں، اور وہ سبز پرندوں میں ان کی روحیں ہیں، اور وہ سارا دن جنت میں گھومتے رہتے ہیں، اور شام جب ہوتی ہے وہاں کے مطابق تو عرش الہی کے نیچے آ کے اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے ہیں. یہ سب عالم مثال ہے. اور پانچویں چیز جس پہ کھلتی ہے نا، وہ نفس رحمانی ہے. اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بس نفس رحمانی ایسی چیز ہے جہاں پہنچ کے اصطلاح اور محاورے میں کہہ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں، جبریل امین کے پر چل جاتے ہیں. یہ پانچوں دنیایں اس پہ کھلتی ہیں. اس لیے عرفان نظری میں وہ پھر قوس میں آتا ہے. قوس صعود کیا ہے؟ جہاں وہ عروج پہ جاتا ہے. پھر نزول اس کا کیا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی کرامات کیوں سرزد ہوئیں؟ تو صوفی نے جواب دیا، اس نے کہا حضرت کا عروج کامل ہوا تھا، نزول کامل نہیں ہوا تھا. ہے ایک فکرہ، لیکن 10 جلدوں کی کتاب چاہیے اس ایک فکرے کو سمجھنے کے واسطے. یہ عرفان نظری ہے. اس لیے پھر اس پہ کھلتا ہے کہ انسان کامل کیا ہے، شخص اکبر کیا ہے. یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے. شخص اکبر کون ہوتا ہے؟ در منصور میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. اس روایت کی فنی حیثیت پہ تو جو بات کرے سو کرے. انہوں نے انسان کامل کا بتایا کہ انسان کامل کیا ہے. صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ قطب الاقطاب ہوتا ہے. کلندر کیا ہوتا ہے؟ یہ سب عرفان نظری کی مباحث ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تعینات کا عالم. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے تعینات پہ بات کی ہے. پھر اسی بحث پہ جب وہ آتے ہیں مزید،
تو وہ پھر بحث کرتے ہیں ایک اور جہان کی، غیب الغیوب، لا یعرفہ الا ہوا ہو. ان مقامات سے اللہ کے ہزاروں دوست گزرے اور لاکھوں دوست گزرے. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یہ سب جھوٹ ہے. جس نے اس کوچے کی ہوا میں سانس نہیں لیا اور جو اس کوچے سے نہیں گزرا، اسے چاہیے کہ یہ کہے کہ یار میں ادھر سے گزرا نہیں ہوں. یہ مت کہے کہ یہ کوچہ ہے ہی نہیں کہنا چاہیے. عقل سے، ہوش سے کام لینی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ میری مناسبت ان چیزوں سے نہیں ہوئی، یا مجھ پہ کھلی نہیں، یا میں اس کو نہیں سمجھ پائے. یہ سب عذر ہے نا یار، ہوتا ہے، انسانوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں سمجھ پائی، بس ختم ہوئی بات. اب اس کی تردید کرنا، ان چیزوں سے جب گزرتا ہے انسان تو پھر مقام احدیت تک پہنچتا ہے. اور وحدیت اور احدیت میں فرق ہے. وحدیت اور احدیت پہ پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے لیے بڑی اچھی بحث امام خمینی نے کی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے اس بات کو ادھر رکھ دیں. ہم کیوں آخر جائیں گے امام خمینی سے عقیدہ لینے؟ عقیدہ اہل السنہ کا ابو الحسن اشعری ہیں، ابو منصور ماتریدی ہیں، غزالی ہیں، فقہ اکبر ہے. عقیدہ ہم ادھر سے لیں گے. یہ فلسفے کی، تصوف کی یہ مباحث جو صوفیہ نے دیکھا ہے، اسے قلم بند کیا ہے، یہ سب کی سب چیزیں ہم اس اصول کے تحت دیتے ہیں کہ جو ان میں سے چیزیں گمراہی پر مشتمل ہیں اور شیطان کا پیروکار کوئی بنا رہا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ اس پہ اللہ نے اپنا انعام اور اللہ نے فضل فرمایا. احدیت اور وحدیت یہ دونوں مقامات ہیں. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات میں اس پہ بحث کرتے ہیں. اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک جامی 6 آدمیوں کے نام ایک جگہ لکھے ہیں امام خمینی نے. چونکہ خمینی خود پڑھاتے رہے ہیں فتوحات، تو انہیں ان چیزوں کی بہت شناسائی تھی. اسی لیے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ انہوں نے کہا میں اور علامہ اقبال ان منازل سے بہت بلندتر ہو گئے ہیں کہ کوئی ہمیں کسی فرقے کے ساتھ منسوب کرے. اور یہی وجہ ہے کہ خمینی صاحب کو جب لکھنا پڑا نا کہ معرفت کی دنیا میں کون حجت اور دلیل ہے، تو اہل السنہ کی طرف آئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو پڑھو، ابن عربی کو. گورباچوف کو انہوں نے خط لکھا تھا، اور گورباچوف کی طرف اس خط کے لکھنے میں انہوں نے جوادی آمولی، امول ایران کا ایک گاؤں ہے، یہ مولوی صاحب وہاں کے تھے، بہت قابل آدمی تھے، بہت قابل. امام خمینی نے ہم بال کی جو نوک ہوتی ہے نا، سرے منہ، اس کے برابر اہل السنہ کے مسلک سے نہیں نکلے. ہمیشہ اہل السنہ کے مسلک کی تعریف بھی کرتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں. سینکڑوں بیانات اس پہ آپ کو مل جائیں گے. ایک بال کی نوک کے برابر ہم کسی اور فرقے کے عقیدے میں نہیں گئے، نہ لینا چاہتے. اللہ تعالیٰ بس اس عقیدے پہ موت دے جو خود اس کا عقیدہ ہے. اللہ کا بھی تو کوئی عقیدہ ہے نا. اللہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اسی پہ موت دے. اللہ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کا بھی عقیدہ ہے کہ تقدیر برحق ہے. اللہ کا بھی عقیدہ ہے کہ آخرت آئے گی. ہم کہتے ہیں اللہ ہم ان سب چیزوں کے قائل ہیں جس کا تو قائل ہے خود. ایک سینٹی میٹر سب سے اتنا دھاگے کے اور سر بال کے نوک کے برابر ہم اہل سنہ کے عقیدے سے انحراف نہیں کرنے والے. لیکن
اس پختگی کا کیا یہ نتیجہ نکلے کہ ہم تعصب کو علم میں دخل دیں؟ نہیں، علم تعصبات سے برباد ہو جاتا ہے۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، علم جہاں بھی ہے، حکمت جہاں بھی ہے، اچھی ہے، ہم اسے لے لیں گے، اور جہاں پر گدلا پانی ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اہل السنہ سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائیں۔ ہمیں بھی اپنی عاقبت، آخرت اور قبر سب عزیز ہے، جیسے آپ کو ہے۔ ابن عربی نے خط لکھا ہے گورباچوف کو، اور انہیں اسلام کی دعوت دی ہے، اور آپ اس خط کو پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کو ان چیزوں کی دعوت دے رہا ہوں، اور اگر آپ مزید تشریحات چاہتے ہیں تو آپ ابن عربی کو پڑھیے، اور میں علماء کو بھیج رہا ہوں، یا علماء میرے پاس ہیں جو آپ کو ابن عربی کا فلسفہ اور یہ چیزیں سمجھائیں گے۔ کسی شیعہ عالم کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا، آخر آئے تو یہ کہا کہ ابن عربی کو پڑھیے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے۔ آج بچے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ڈرامے بناتے ہیں، انہیں کیا پتہ ابن عربی رحمۃ اللہ ایسا دماغ کہاں پیدا ہوا پھر۔ تو یہ جو تھے جوادی عمولی، یہ خط لے کر گئے تھے، تو گورباچوف ظاہر ہے کہ رشین پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے فارن آفس کے سیکٹری کو ان لوگوں کے استقبال کے لیے بھیجا۔ جوادی عمولی کی اب سوانح چھپی ہے، ان کے بیانات چھپے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اترا وہاں پہ ماسکو سے، تو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ سے جس جگہ جانا ہے وہ 2-3 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، یا جتنی بھی ہوگی۔ تو راستے میں مجھے وہ دکھاتے گئے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ شہر ہے، یہ شہر ہے، یہ شہر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ گاؤں اتنی شدید برف باری ہوئی کہ سارا گاؤں برف میں دب گیا، اور یہاں تک ہم حکومت والوں کو پہنچنے میں 4 دن لگے۔ جب برف کے تودے وغیرہ ہٹائے گئے تو 2 بچے اس میں سے زندہ نکلے، باقی سارا گاؤں مر گیا تھا۔ تو جوادی عمولی کہتے ہیں میں نے کہا کہ فطرت کے قانون کے مطابق یہاں کیا ہوا؟ چونکہ زندگی کے اسباب، وسائل اور ذرائع ختم ہو گئے تھے، تو ان 2 کو بھی مر جانا چاہیے تھا۔ جب یہ نہیں مرے تو باقی کیوں مرے؟ حالت تو سب کی یکساں تھی، سب دبے ہوئے تھے۔ تو آخر کون سا وہ فارمولہ ہے جس کے تحت پورے گاؤں میں 2 بچ جائیں اور باقی سب مر جائیں؟ انہیں بچانے والا کون تھا؟ وہ کمیونسٹ تھے پکے سارے۔ تو اس پہ وہ چپ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم دین کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ کہتے ہیں میں گورباچوف کے پاس کیا خط پیش کیا تو ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے امام خمینی سے کہیں کہ یہ روس میں مداخلت کے مترادف ہے۔ تو چونکہ خط میں لے کے گیا تھا، خمینی نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آسمان دیکھیں، فضا دیکھیں، ہم نے ایران کی فضا میں کوئی دخل نہیں، ہم نے روس کی فضاؤں میں کوئی دخل نہیں دیا، کوئی طیارہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ زمین دیکھیں، ہم نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اب سمندر دیکھیں، ہم نے کوئی دخل نہیں دیا۔ روس اسی طرح ہے جس طرح ہے۔ ایک نظریہ ہے، یہ چیز ہے، یہ انہوں نے بھیجی، آپ پڑھیں۔ انہوں نے ترجمان پڑھا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا۔ خمینی نے اس خط میں ایک چیز یہ بھی لکھی، ایک اور خط میں انہیں گورباچوف کو، کہ اسلام ہی وہ نظام ہے جو دنیا کو بھلائی اور خیر سے روشناس کرائے گا۔ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین اب باقی نہیں رہا، آپ اس میں آ جائیں۔ تو گورباچوف نے کہا کہ ناراض ہوئے، پھر یہ ساری باتیں، پھر انہوں نے کہا
کہ اچھا میں جتنے ہمارے اچھے کمیونسٹ ہیں نا انہیں بلاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ آپ کے خط کا جواب دیں، وہ نہ جواب آنا تھا نہ آیا، قصہ پاری نہ ہو گیا۔ خمینی صاحب نے گورباچوف کو لکھا کہ آپ اللہ کے دین میں آئیں، پناہ لیں، نظام ٹھیک کریں، اور کمیونزم کی جو چیزیں آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں یہ سب کی سب میں میوزیمز میں دیکھ رہا ہوں، عملی دنیا میں یہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ساتھ دے سکتا دنیا۔ غالباً 6 برس کے بعد گورباچوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کاش ہم اس وقت خمینی کی بات مان لیتے، یعنی جس دین کی طرف وہ دعوت دے رہا تھا اس طرف آ جاتے، لیکن ہم نے اس کی نہیں مانی۔ اسی لیے ایران کے علماء، ایران کے مشائخ، ایرانی بڑے بڑے اسکالرز کم میں وہ جن 6-7 بنیادی کتابوں کا کہتے ہیں کہ عرفان نظری ان سے پڑھو، ان میں مولانا جامی ہے، مولانا جامی اور مولانا روم 2 ہو گئے، اور ابن عربی 3 سخت خلاف ہیں شیعت کے، اینٹی شیعہ، لیکن وہ جانتے ہیں خمینی اور ان لوگوں کے نصاب کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں صرف ایک شیعہ عالم کا نام تھا، باقی 5-6 جتنے تھے سنی علماء تھے، اس کے نام لکھے کہ ان سے عرفان نظری دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تصوف کی اصطلاحات پہ جامی رحمۃ اللہ ایک رسالہ لکھ کے آج پچھوایا تھا، ہماری لائبریری میں نہیں ہے لیکن پڑھا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ نظر سے گزرا ہے۔ یہ سب عرفان نظری ہے، حتیٰ کہ اہل تشیع میں ایسے لوگ ہیں جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات میں ایک جگہ لکھا ہے ایک شیعہ کے متعلق کہ میں نے اسے دیکھا عالم روحانیت، عالم کشف میں تو سور تھا، خنزیر تھا۔ تو وہ سب لوگ جو پڑھتے ہیں شیعہ وہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ خمینی نے بھی اس پہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، کوئی شیعہ ان کے شہر میں تھا، اس کا اندر باطن اتنا ناپاک تھا کہ انہیں اس حالت میں دکھایا گیا، تو کسی سنی کا اگر اندر اتنا ہی ناپاک ہو جتنا اس شیعہ کا تھا تو سنی بھی انہیں سور کی شکل میں نظر آئے گا، اس میں کیا برا ماننے کی بات ہے۔ انہوں نے سارے شیعوں کو تو نہیں کہا، انہوں نے تو اس ایک شخص کو کہا ہے جو ان کے شہر میں تھا۔ یہ سب عرفان نظری ہے۔ اس لیے عرفان عملی یہ شروع ہوا تھا تبع تابعین کے زمانے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ اشارات پائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح فقہ کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہیں تھا کہ یہ مکروہ ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت موقدہ ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ ان کے بعد جب تصوف میں کیٹیگرائزیشن شروع ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سارے فقہا کے والد ہیں، باپ ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ کا الناس کلہم عیال ابی حنیفہ، ساری کی ساری امت کے جتنے فقہا ہیں یہ سب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصول وضع کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ مرتب کی، یہ چیزیں کی۔ مرتب کرنے کا مطلب یہ کہ اصطلاحات اس زمانے سے، تابعین کے اس دور میں پھر تصوف کی بھی اصطلاحات بنی ہیں، آہستہ 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 چیزیں نکھرتی گئیں اور وہ اپنے سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں۔ انہوں نے ایک کیفیت کو لکھا اور کہا کہ یہ وحدت وجود ہے، ایک کیفیت کو لکھا ان کا یہ وحدت شہود ہے۔ ایک چیز کو ان کا قصور کیا ہے آخر؟ یہی نا کہ وہ اپنی کیفیات کو ضبط کرتے رہے۔ وہاں سے پہلا دور شروع ہوتا ہے اس عرفان نظری کا، اور یہ پھر چلتا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ ابن عربی کی فتوحات، ابن عربی کے خلیفہ صدر الدین قونوی، انہوں نے کہا میں نے براہ راست ابن عربی سے فتوحات کا مقدمہ پڑھا ہے،
اس سے زیادہ پھر ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ شیخ نے اتنی اچھے طریقے پہ پڑھا دیا تھا کہ ساری کتاب میں نے حل کر لی۔ ہم اس سے غافل نہیں ہیں کہ صدر الدین کونوی کو اور ان حضرات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ، وہی بڑے بلند مقام کے آدمی، لیکن صدر الدین کونوی اور ابن عربی اور ان پہ جو کچھ بھی انہوں نے تحریر کیا یہ خود صوفی تھے۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں؟ صرف ایک واسطے سے۔ ابن قدامہ حنبلی مقدسی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جبہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جمعے میں اڑھتے تھے۔ بھاگنا کدھر کو ہے؟ کیا قلت علم کا، قلت مطالعہ کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ امت اتنے بڑے ورثے سے محروم ہو جائے؟ یہ سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہیں، ابن عربی ہیں، حکیم سنائی ہیں، یہ صاحب مثنوی ہیں، آخر ان کے بعد علامہ اقبال ہیں۔ یہ سب کے سب تصوف کے چیمپئن، اور تصوف کی بات اور زبان اور وہ اصطلاحات استعمال کرنے والے، وضع کرنے والے، لکھنے والے، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے تھے۔ صاحب نہ کرے، بالکل نہ کرے، اس مسئلے میں نہ پڑے، اللہ کا خوف چاہیے، اپنے ایمان کی فکر چاہیے، نہ کرے۔ یہ عرفان نظری ہے سارا۔ بولی سینا جیسا آدمی، اسی لیے یہ کم میں یہ کہتے ہیں ہمدانی کی عین القضات پڑھاؤ۔ عین القضات تمہیدات عین القضات ایک کتاب ہے ہمدانی کی، سنی تھے۔ ابن عربی کے بعد پھر ملا صدرہ تک یہ دوسرا دور چلتا ہے۔ ملا صدرہ کا کمال یہ ہے کہ علم کلام آخر پر پہنچ کے اللہ کی ذات و صفات پر بحث کر کے ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اس کی صفات ہیں۔ مسلمان فلاسفہ بحث کر کے آخر پر پہنچ کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور صوفیہ معرفت الہیہ جن کی روح میں خمیر شامل ہے، یہ عرفان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ تینوں دھارے جا کے اللہ کی ذات کے ہونے نہ ہونے میں بحث کرتے ہیں، اور پھر آخر کے پہ کہتے ہیں کہ خدا۔ یہ جتنے ملحد ہیں ایک عقل کے مادے میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھیا، آپ اس کو پڑھیں، آپ ان کو پڑھیں، یہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ اللہ ہے یا نہیں ہے، آپ نہ ہونے کے دلائل دیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے کے دلائل دیتے ہیں نا، ہم نے آپ کو پڑھا ہے۔ آخر دنیا میں انصاف کرنے والے بھی تو ہیں، ہم بھی انصاف کرتے ہیں، آپ بھی انصاف کیجئے۔ آپ ان کو پڑھیے، پھر پڑھ کے بتائیے کہ خدا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم تو سر کھپاتے رہیں، آپ کے دلائل پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، خاموشی سے برداشت کرتے رہیں، اور آپ ملا صدرہ کو بھی نہ پڑھیں، آپ غزالی کو بھی نہ پڑھیں، آپ بولی سینا کو بھی نہ پڑھیں۔ یہ تو نہ کیجئے۔ ملا صدرہ کا کمال یہ ہے کہ ابن عربی کے بعد انہوں نے علم کلام، فلسفہ اور یہ عرفان، ان تینوں چیزوں کو ملا دیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ملا صدرہ اتنے کٹڑ شیعہ ہونے کے باوجود اکثر ان چیزوں میں ان احادیث کے حوالے دیتے ہیں جو اہل سنہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اپنی کتابوں کی طرف کم جاتے ہیں، ہمارے حوالے زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے بولی سینا اور ہم جب
مکتوبات شریف پڑھ رہے تھے، یہ عین القضات اور اس کی جو حوالے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود کسی کے خط کا جواب دے رہے ہیں، 245 نمبر خط ہے حضرت کا، اور فرماتے ہیں کہ استفسار دوم عام بودے کہ نوشتہ بودند کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر طلب دلیل بمقصود از ابو علی سینہ نمودہ بودند، او در جواب نوشتے کہ در آئے در کفر حقیقی۔ یہ ساری فارسی میں ہے، اب فارسی نہ پڑھی ہوئی ہو نا تو پھر کیا کرے گا؟ ہم اس کا ایک مستند ترجمہ آپ کو سنا دیتے ہیں، مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن یہ کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری طرح الہاد کے مقابلے میں مسلح تھے، چکنے تھے، سرحدوں کی حفاظت انہوں نے کی ہے خدا کے دین کی۔ تحریر فرمایا ہے کہ ملا محمد صالح تھے جنہوں نے حضرت رحمۃ اللہ کو خط لکھا تھا، اس خط کے جواب میں فرماتے ہیں کہ دوسرا استفسار یہ تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے ابو علی سینہ سے مقصود پر دلیل طلب کی تھی، اور اس نے جواب میں ابو علی سینہ نے جواباً فرمایا تھا، حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ نے فلسفے پر تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ شکل اول سے تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، شکل اول ہی ناقص ہے، تسلسل اور دور لازمات ہے۔ اب یہ ساری فلسفے کی بحث ہے۔ تو حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمانے پہ ابو علی سینہ نے انہیں جواب لکھا تھا۔ تو یہاں پہ یہ قصہ ہے کہ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل طلب کی تو ابو علی سینہ نے جواب میں لکھا کہ ابو سعید کفر حقیقی سے باہر آؤ، اور اسلام جو ہے تمہارا ظاہری مذہب، اس سے نکلو اور کفر حقیقی میں داخل ہو جاؤ، اور جو تم اسلام کرتے رہتے ہو اس سے باہر آؤ۔ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ نے عین القضات کی طرف لکھا کہ مگر 1,00,000 برس خدا کی عبادت کرتا تو مجھے وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو مجھے ابو علی سینہ کے اس جملے سے فائدہ ہوا۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے بحث لکھی ہے، یہ اس لیے دکھانا مقصود ہے کہ یہ جو گزر گئے ہیں نا، یہ لوگ کوئی بچے نہیں تھے، یہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور پھر وہ الہاد اور اس چیز کی بحث کرتے تھے۔ یہ مکتوبات شریف ہم نے اپنے زمانے کے عارف باللہ حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندیاں شریف کے جو سجادہ نشین تھے ان سے پڑھے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ ایک قصہ سنایا تھا مکتوبات پڑھاتے ہوئے، رکے اور پھر ارشاد فرمایا تھا۔ ہم نے سوچا کہ انہوں نے تو فرمایا تھا یہ قصہ کسی حوالے سے نقل کریں، کل کو پھر پوچھیں گے کہ یہ حوالہ کہاں ہے، یہ کس کتاب میں آیا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسرار التوحید، محمد بن منور ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور رسالہ بھی ہے حرائیہ، یہ عبید اللہ بن محمود کا لکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے سامنے اس کا نسخہ ہے یہ 1899 کا ہے اور روس سے چھپا ہے، اسی لیے اس پہ لکھا ہے کہ خلد اللہ ملک، روس کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، یہ کتاب یہاں سے چھپ رہی ہے 1899 میں، تقریباً 125 سال ہو گیا نا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں
شیخ ماں روزی ہمارے شیخ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے گویا نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے، اس جگہ پہ خانقاہ میں حکمت والا کوئی آ گیا ہے، فلسفی، حکیم، دانا۔ تو اتنے میں دیکھا گیا کہ خواجہ ابو علی درآمد، ابو علی سینا آئے، وہ بنشست اور بیٹھ گئے اور شیخ سے باتیں کرنے لگے۔ تو شیخ اٹھ کھڑے ہوئے، مجلس تمام کر نشست ختم ہو گئی، اور شیخ اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی ابو علی سینا بھی چل پڑے۔ شیخ در خانہ شد و در خانہ فراز کردند، حضرت اپنے گھر میں رک گئے۔ و سے شبانہ روز بیک دیگر بودند بخلوت، اور پھر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی سینا دونوں اندر رہے، اور 3 دن اور 3 راتیں ان دونوں نے اس حال میں گزاری۔ وہ سخن میں گفتند، وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ وہ کس دانست، اور کسی کو آج تک نہیں پتہ چلا کہ شیخ کی اور ان کی ان 3 دنوں میں کیا مجالس رہیں اور کس نے کسی سے کیا کہا۔ اسے شبانہ روز 3 دن کے بعد خواجہ ابو علی سینا برفت، ابو علی سینا اپنے گھر کو چلے۔ شاگردان از خواجہ ابو علی برسیدند، تو جو لڑکے خانقاہ میں جمع تھے، جو بھی طالب آئے ہوئے تھے، ابو علی سینا کے پیچھے بھاگ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ چگونا گفتی، کیا باتیں ہوئیں، کیا گفتگو ہوئی؟ اب دونوں 3 دن اندر رہے اور سوائے جماعت کی نماز کے باہر نہیں نکلے، ہوا کیا؟ آپ 3 دن کیا بحث کرتے رہے؟ تو ابو علی سینا نے کہا کہ ہرچے من می دانم او می بینت، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھیں عرفان نظری میں، تاکہ آپ کل کو حوالہ دیکھنا چاہیں تو یہ اسرار التوحید دیکھیے۔ ابو علی سینا بولے اور انہوں نے بس ایک بات کی، انہوں نے کہا ہرچے من می دانم، جو کچھ مجھے علم نے سکھایا ہے، اومی بینت، تمہارے شیخ اس کو دیکھتے ہیں۔ مریدان شیخ چوبہ نزدیک شیخ در آمدند، لڑکے مرید بھاگے اور آ کر شیخ کو دیکھا، وہ بھی باہر تشریف لائے تھے۔ از شیخ سوال کردند، انہوں نے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اے شیخ، بو علی را چن گفتی ہرچے ما می بینم ادانت، اور یہ بو علی سینا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جہاں تک میں اپنے علم تک پہنچا ہوں، علم سے شیخ دیکھتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا ابو علی سینا جہاں تک پہنچے ہیں علم سے، وہ میری نگاہ میں ہے۔ اس نے کہا جہاں تک پہنچا ہوں شیخ دیکھتے ہیں، شیخ نے کہا کہ جہاں تک وہ پہنچتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں۔ یعنی جس عالم تک ان کی رسائی بذریعہ علم ہوئی ہے، اس عالم تک میری رسائی مشاہدے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہے۔ دیں اس کی دلیل قرآن کریم سے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا کہ آپ کی قوم شرک پہ آ گئی ہے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو اس وقت تو وہ چپ رہے۔ واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھائی کو پکڑ لیا، جب دیکھا قوم شرک کر رہی ہے تو وہ بہت پریشان، کہنے لگے بھائی یہ کیا کیا ہے تم نے، قوم کا خیال نہیں کیا، یہ شرک کرنے لگ گئے۔ القل الواح، اور جو اللہ نے تختیاں دی تھیں تورات کی، رکھ دیں زمین پہ۔ اتنا غصہ انہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاہدہ علم سے قوی ہے۔ وہاں خبر تھی نا، یہاں مشاہدہ ہو گیا، تو خبر کو مشاہدے کے درجے تک پہنچنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب سفر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اسی لیے
یہ حضرت رحمۃ اللہ میں فرمایا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو علی سینا، انہوں نے کہا جس مقام کے تخت پر ہم بیٹھے ہیں ابو علی سینا ابھی لاٹھی ٹیکتا ہوا اس کی تلاش میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، اشارات پڑھیے، ابو علی سینا کی کتاب اشارات یہ مارکے کی کتابوں میں سے ہے، پڑھیں اشارات۔ اسی لیے ابو علی سینا اتنا بڑا فلسفی آخر پہ لکھتا ہے، 3 ابواب اس نے قائم کیا ہیں اشارات کے آخر پہ۔ اس نے صاف لکھا ہے، اس نے کہا کہ اولیاء اللہ کے جو الہامات اور جو چیزیں انہیں عالم کشف اور خواب میں دکھائی جاتی ہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا عرفان نظری، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عرفان نظری کو اب ہمیں اپنے مدارس میں پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ابو علی سینا کون تھے، ابن عربی کون تھے، حکیم صنائی کون تھے۔ ایسے ہی تو نہیں، علامہ اقبال جب وہاں گئے تھے اور سراس مسعود، اقبال اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ یہ تینوں گئے تھے، تو سید صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں تو فاتحہ پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ گیا، اور علامہ اقبال حکیم صنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ آدھے گھنٹے کے قریب کھڑے مسلسل روتے رہے اس حکیم کی قبر۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا چاہیے کہ مستقل ایک فرقہ ہے جس کے امام ہمارے محترم غامدی صاحب ہیں۔ یہ سب تصوف کو جھوٹ، تصوف پہ تنقید، صوفیہ کے متعلق یہ تہمت کہ انہوں نے اپنا پورا دین گھڑ لیا تھا، یہ پورا ایک طبقہ اب امت میں پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے ان کی گمراہی میں، کوئی شبہ نہیں۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں حضرت مجدد، ابن عربی، مولانا رومی، حکیم صنائی، تبع تابعین سے لے کے ابن عربی اور ابن عربی کے دور سے لے کے اب ہمارے دور تک یہ جو صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ سارے سلسلے نقشبندی کیا اور چشتی کیا اور چشتیوں کی 2 شاخیں صابری اور نظامی کیا اور سلسلہ سہروردیہ اور قادریہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں حق پہ مان لوں، میرے لیے یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان سب کو گمراہ قرار دوں اور جناب جاوید غامدی صاحب کو کہوں کہ آپ ٹھیک ہے۔ مجھے بھی اپنا حشر عزیز ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے نہ کہ ان کے ساتھ۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے ان لوگوں کو؟ وہ کشف المحجوب کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ جامی کی اصطلاحات کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے ان کے حوالوں میں، ان کی تقاریر میں ان لوگوں کا نام اول تو آتا ہی نہیں، آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے گویا، لیکن ان کے جو موقف ہے، جو ان کے دلائل ہیں، صحیح ان کا رد کرتے ہیں، کفر تک پہنچاتے ہیں۔ آپ اس فریب کو دیکھیں، یہ غار حرا کا انکار کیوں ہے؟ کیوں نہ حدیث کا انکار ہے جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی ثابت ہوتی ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حرا کا ذکر آ رہا ہے، لوگ عبادت کے لیے اس غار میں جاتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب جاتے تھے، یہ ورقہ بن نوفل جاتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کا نام جناب جاوید غامدی صاحب نے ان کے لہجے سے جو اس کے لیے کم سے کم ہمیں محسوس یہ ہوا کہ حقارت کا عنصر ہے، نہ ہو تو اللہ معاف کرے مجھے، اللہ نہ کرے کہ میں کسی ناانصافی میں پڑ جاؤں۔ ورقہ یہ سب لوگ تصوف کے ناقدین، مسئلہ کیا ہے غار حرا میں؟ بات اتنی سی ہے کہ کیا
مسجد کے ہوتے ہوئے کوئی اور مقام بھی ایسا ہے جسے اللہ اپنی معرفت کے لیے چن لے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، بیت اللہ ہے، وہی وہاں نہیں آئی، وہاں آئی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی خانقاہیں ہیں، یہ سلوک اور عرفان کی حصول کے لیے، اب نہیں، پہلے اس کے لیے ان جگہوں کو جو امام باڑہ کہلاتی تھی بنایا گیا تھا، تاکہ عرفان کے منازل کے لیے خانقاہیں بنائی گئی تھی اس مقصد کے لیے۔ تو خانقاہیں اور امام بارگاہیں یہ سب کی سب فضول چیزیں ہیں، اصل بیت اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ ہی اصل ہے، تو وہی وہاں بھیج دی ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس کے بھی پیچھے جا کے خدا کی ہدایت کو مقید کرنا ہے مساجد کے ساتھ۔ ہم مساجد کی خدمت کرنے والے، ہم بنانے والے، ہم اللہ کی توحید اور ان چیزوں کا پیغام پھیلانے والے، ہر جمعے کو تقریریں ہمارے علماء کرتے ہیں الحمدللہ۔ مساجد کی عظمت کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جڑ کاٹنا چاہتے ہیں ان خانقاہوں کی اور ان چیزوں کی، اور اللہ کہتا ہے ایسے گھر جہاں میرا نام لیا جاتا ہے، میرے بندے رہتے ہیں، صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے، یعنی عوارف المعارف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے خانقاہوں کا جواز لکھا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مساجد کے علاوہ ہدایت کی تجلیات کہیں نہیں پڑتی۔ چونکہ غار حرا اس نظریے کی نفی کرتا ہے، اس لیے غار حرا سے انکار کرنا ہے۔ من خوب می شناسم پیران پارسارا۔ اس لیے جتنے بھی تصوف کے ناقدین ہمارے زمانے میں، ہر ایک سے بات کہاں ہو سکتی ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ ہم کہتے ہیں حضرت ادھر بھی پڑھ لیں، ادھر بھی پڑھ لیں، ادھر بھی بڑے بڑے شعر بندھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جنہوں نے اللہ کی معرفت کو قلم بند کیا ہے، جو کچھ ان پہ گزری ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ پہنچ کے آخری بات جو عرض کرنی ہے، اگر ہمارے بچوں نے، ہمارے علماء نے عرفان نظری کو پڑھا ہوتا یا اساتذہ نے پڑھایا ہوتا تو کبھی بھی چپ نہ بیٹھتے، اور جتنے تصوف کے ناقدین ہیں ان کو جواب دیتے کہ بھائی آپ کہاں ہیں، امت ادھر بھی چل رہی ہے۔ کیوں جواب نہیں آیا؟ اس وجہ سے کہ عرفان نظری ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی تعلیم گاہ قائم کی جائے، کوئی ایسا تعلیم کا مرکز قائم کیا جائے جہاں اگر درس نظامی بھی ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہم انہیں ایک مغربی زبان پڑھائیں۔ یہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو کمپیوٹر آتا ہو، یہ ضروری ہے کہ انہوں نے عرفان نظری کو پڑھا ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ بچے قانون، معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ، منطق یہ پڑھے ہوئے ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ فارسی پڑھے ہوئے ہوں۔ ہم نے 5-6 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک فارسی زبان کا، ایک کسی مغربی زبان کا، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو چائنیز کو پڑھانا چاہیے کہ جو آئندہ آنے والا دور ہے ہم انہیں دعوت دے سکیں۔ کمپیوٹر، عرفان نظری، فلسفہ اور منطق، اور جب فلسفہ اور منطق پڑھیں تو 2 چیزیں ایڈیشنل پڑھانی چاہیے، قانون، تاکہ ملک میں جب بھی قانون سازی کے بعد تنفیذ قانون کا مسئلہ آئے تو ہمارے ججز، ہمارے بچے جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں لاء کی، انہیں پتہ ہو کہ اس چوری کی سزا اگر یہاں یہ ہے تو اللہ نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ یہ لوگ اگر کسی جرم پہ یہ سزا دیتے ہیں تو شارع حقیقی اللہ جو واحد شارع ہے وہ یہ کہتا ہے، اور اکانومی، تاکہ جتنی بھی چیزیں پیش آ رہی ہیں نا دنیا بھر کی اکنامکس میں، ہمارے بچے انہیں کنٹرول کر سکیں، وہ جان سکیں کہ اکانومی ممالک کی کیسے چلتی ہے، کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی۔
کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گئے. اجازت دیجیے. بہت مفتی صاحب اس میں ایک سوال اسی طرف سے سوال بھی آیا تھا کہ جو مشاہدات کی آپ نے جو جہاں پہ بات کی ہے تو اس میں ایک خاص طور پہ الہاد کے موضوع پہ تقریباً بات ہوئی آج. تو اس میں جو ملحد ہے وہ اس کو کس طرح سے یہ یقین ہو کہ جو آدمی مشاہدات کی بات کر رہے ہیں اس کے مشاہدات اور یہ تجلیات کی دنیا جو ہے اور کائنات جو ہے وہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والے ہیں. یہ عقلی دلیل ہے. عقل میں آتا ہے اتنے لوگ سارے مل کے ہر زمانے میں یہی جھوٹ گھڑتے رہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ پچھلے زمانے کہ ہاتھی اتنا ہوتا ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں فلاں صدی میں ہاتھی اتنا تھا، لیکن نفس ہاتھی کا انکار کر دیں کہ ہاتھی نام کی جانور کوئی دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا تھا. یہ عقل نہیں نا. ہر صدی میں ہر جگہ پہ جبکہ وسائل اور ذرائع اتنے نہیں تھے، خط نہیں ملتا تھا صحراؤں میں، اور کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی صدی میں ہے، کوئی کسی صدی میں ہے. ان سب نے ہزاروں نے اتفاق کر لیا تھا کہ جھوٹ کی پیروی کریں گے. ایک دوسرے ان لوگوں کی تائید کے لیے جو صحیح سند سے کرامتیں ہم تک پہنچی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہیں کوئی انعام کے طور پہ چیز دے، کرامت ہے، کشف ہے، ایسی چیزیں، اور پھر وہ مسلسل چلی آئیں صحیح سند سے. صوفیوں کی خرافات اور گپوں کے ہم بھی قائل نہیں، لیکن جو صحیح صوفیاء کرام رحمہم اللہ تھے ان کی باتیں جو صحیح سند سے ان کی کتابوں میں ہم تک پہنچی ہیں کہ کیسے انکار کیا جا سکتا. عقل پہ بات کریں نا، عقل کی دلیل لائیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ بھی ذرا ذہن کو کھولیں، پڑھیں. ہمارے یہاں بھی تشریف لائیں، یہاں بھی دیکھیں کیا کچھ پڑھا ہوا ہے. اسے پڑھ کے، الہاد کو پڑھ کے یا سن کے پھر آپ فیصلہ کر لیں جو بھی. پھر یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے یہاں معذور قرار پائیں گے. آپ قیامت میں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو بھی پڑھا تھا، ان کو بھی، میں تو کوئی فیصلہ کر نہیں سکا. تو مہربانی کر، آج تو ثابت ہوا ہے کہ تو واقعی ہے، تو اب جانے دے. لیکن یہ تو ظلم ہے نا کہ ہمیں نہ پڑھیں اور یک طرفہ فیصلے اور قانون جاری کرتے رہیں. اجازت دیجیے. بہت وعلیکم السلام.